چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر آج ہم سورہ نحل کا کریں گے۔ قرآن پاک کے سیکوینس میں یہ سورہ جو ہے 16 نمبر کے اوپر ہے اور پارہ جو ہے 14 پارے میں آئے گا، مکی سورہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم واقعہ کر رہے ہیں اس کے اندر ایمانیات کے اوپر ہم نے سارا دیکھا ہے، بلکہ دوسرے صورتوں میں بھی آج ہم جب کر رہے تھے سورہ زخرف، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا کہ آباء و اجداد کے دین کو فالو کرتے تھے۔ تو یہی بتانا مقصد ہے آج کا جو سورہ کی آیات ہے اس کے اندر بالکل وہی سیکوینس میں جائیں گے ہم لوگ کہ یہ جو یہود نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں لوگ یہی ابراہیم علیہ السلام کو ہی اپنے جد امجد مانتے تھے اور وہی کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہے۔ بار بار قرآن پاک میں جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا یا یہود سے کہا جاتا کہ تم لوگ قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کر لو، کیونکہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی تو یہی ہے۔ جو مکے والے تھے ان کے پاس تو صحیفے تھے جو کہ اتنے باقی نہیں رہے صحیفے، لیکن وہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی، جیسے آج آپ نے دیکھا سورہ زخرف میں کہ ساری دلیلیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ مکالمات ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیات کے ذریعے سے کہ سارے فرشتوں کو بیٹیاں بنانے کے متعلق، تو پھر اس کے بعد میں ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں بنتا، ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ نقلی ہوتی ہے، نہ منطقی دلیل ہوتی ہیں، تب جا کے وہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہیں۔ تو پھر اسی بات کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے دین کے اوپر بھی نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو یہاں پر وہ کسی بھی اپنے مذہب کے اوپر نہیں ہوتے ہیں آباء و اجداد کا دین میں جب وہ کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہ ستارہ پرستش کی ہے، نہ بت پرستش کی ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا ہے، بلکہ سب سے زیادہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف توحید کے لیے کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر ایمان لانے اور شریک نہ کرنے کی وجہ سے وہ بار بار ہجرت کرتے گئے، بہت جگہوں سے ہٹائے گئے وہاں سے، جسے ہم نے کل دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے وہاں کا جو نمرود تھا، نمرود کے ساتھ میں جو مباحثہ ہوا تھا وہ کس طرح سے ہوا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ نحل کی آیات۔ سورہ نحل میں شروع کیا جا رہا ہے کہ حضرت 120 آیت سے لے کے 124 آیت 124 تک کہ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے کلمات ہیں یہاں پر کہ ان کے دین کے بارے میں وہ بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے۔ ٹھیک ہے، ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور جو ایک طرف کے ہو رہے تھے حنیفہ، ایک طرف کو ہو رہے تھے، ولم یکو من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سورہ نحل جو ہے اس میں شرک کی مختلف قسمیں بیان ہو چکی ہیں۔ اب منکرین کی طرف سے توحید اور رسالت اور قیامت کے انکار کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ سورہ نحل کے اس سے پہلے کی آیات کے اندر جو اگر ہم ربط دیکھیں گے تو مشرکین کی طرف سے حلال اور حرام میں دخل اندازی کا تذکرہ بھی پیچھے کے آیات میں ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان آیات کا ربط پیچھے کی آیات کے ساتھ میں کس طرح سے ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال اور امن والی بستی کا ذکر فرمایا تھا جس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اب اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے کر دی تھی۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جو پڑھتے آ رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہ مکہ شریف میں تشریف لے گئے، ہجرت کے دوران سارا وہاں پر بی بی ہاجرہ کو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر بعد میں تشریف لائے جب وہ بڑے ہو گئے تھے، جب آ کے انہوں نے پھر ان کو حکم دیا گیا ذبح کرنے کے لیے، پھر وہ ذبح کیے گئے، سارا پھر ذبح تو نہیں ہوئے، واپس پھر ان کو یہاں پر چھوڑ دیا، پھر چلے گئے وہ، پھر واپس ان کو حکم ہوا کعبہ شریف کی تعمیر کا، واپس آئے، پھر کعبہ شریف کی تعمیر کی بیٹے کے ساتھ میں مل کے، پھر دعائیں بھی کی دونوں نے مل کے، اس کے بعد میں وہاں پر حج اور عمرہ شروع ہو گیا تو حج کا اعلان کرنے کے بعد میں آپ شرک سے سخت متنفر تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہاں پر
اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دعوے کی سختی سے تردید فرمائی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، جسے ہم نے سورہ زخرف میں آج دیکھ لیا۔ فرمایا ملت ابراہیمی کی حقیقی جو وارث ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار ہیں، لہٰذا آپ کو بھی ملت ابراہیمی کے اتباع کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ تو اصل کون پیروی کر رہے ہیں؟ مشرکین مکہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے، آبا و اجداد جب کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے جد امجد کے دین کے اوپر ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی تم بتاؤ تم کون سے دین کے اوپر ہے، کیسے تم شریک بنا رہے ہو؟ کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی نبی نے سکھایا، کہیں لکھا ہوا تو چلو لے کے آؤ دلیل، جو ہم نے آج پڑھ لیا سورہ زخرف میں اور بہت ساری صورتوں میں آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور امام تھے۔ قرآن پاک میں لفظ امت کے معنوں میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امت کا عام فہم معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جماعت ہے۔ تو اب ان ابراہیم کان امتن، کیا وہ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام جماعت ہے اکیلے میں؟ نہیں، الگ الگ جگہوں پر امت کے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پر امت کا عام فہم معنی جو ہوتا ہے جماعت، جیسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو جماعت کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ گزر چکا ہے بہت ساری صورتوں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی جماعت یا گروہ بنا دیتے، یا جیسے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران میں ہے، تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ امت کا ایک معنی جماعت کا ہو گیا۔ اچھا، دوسرے امت کا ایک اور معنی مدت بھی ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو جیل سے رہائی پانے والے بادشاہ کے جو مصاحب تھا، جو بندہ تھا جو شراب نچوڑ کے بادشاہ کو دینے والا تھا، اس کے متعلق آتا ہے کہ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے کوئی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر آگے امت کا معنی اطاعت اور ملت بھی آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں امت کا لفظ امام اور پیشوا کے معنوں میں استعمال ہوا۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کے اندر امت کا معنی امام اور پیشوا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا کہ جس کا اتباع ضروری ہوگا، یعنی امام سے مراد نبی بنا کر بھیجے جاؤں گا۔ ویسے امت کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس لحاظ سے بھی صادق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں وہ تمام کمالات جمع فرما دیے تھے جو ایک پوری جماعت میں بحیثیت مجموعی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے اتنی سخت ترین آزمائشوں سے اور سب چیزوں سے گزری، اور وہ ہر چیز میں وہ بہت اعلیٰ درجے میں انہوں نے اپنے امتحانات کو وہ کیا ہے۔ مطلب ایک شیرخوار بچے کو ریگستان میں چھوڑ کے چلا جانا، کتنا انسان صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے جب پوچھا ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا؟ تو 2-3 بار انہوں نے سوال کیا، جواب کچھ نہیں آیا، وہ خاموش تھے، چلے جا رہے تھے۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے سر ہلا کے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اب آپ جائیے۔ تو یہ جو اللہ کے حکم کی جو پورا کرنے کی جو جذبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت بی بی ہاجرہ میں بھی تھا، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کی پشت سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ تو ان کا جذبہ، ان کی قربانی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر توکل کا معیار کتنا اونچا تھا۔ تو اتنا وہ جو صفا اور مروہ کے درمیان وہ جو دوڑ لگائے تھے، بچہ شیرخوار بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، تو وہ ان کا دوڑ لگانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ وہ مناسک حج میں اور عمرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رکن بنا دیا۔ اب ہر حاجی جو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں۔ اور اس جگہ پر جب وہ دوڑ لگائی تھی جہاں سے ان کو نظر نہیں آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ تھوڑا سا ڈھلان میں تھی وہ جگہ، تو تھوڑا تیزی سے جا کے وہ بچے کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو وہ دوڑنا بھی رکن میں سے کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردان ہے، ہر انسان کی قربانی اور ہر جذبے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت اعلیٰ درجے میں قبول فرماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنے سارے کمالات تھے کہ بحیثیت شخص وہ تھے تو ایک انسان ہی، لیکن پوری جماعت میں یعنی ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں جمع فرما دی کہ جو پوری جماعت میں بحیثیت مجموعی ہو سکتے ہیں۔ وہ مالک ہے، چاہے تو ایک شخص میں جہان بھر کے خوبیاں جمع کر دے، جیسا کہ
کہاوتیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی کہ بھئی ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو اس کے اندر داخل کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، ٹھیک ہے. اب قانتاً للہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بھی تھے. قنوت کا معنی ہوتا ہے اطاعت، اور خشوع و خضوع سے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں سورہ زمر میں بھی آئے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کے ذریعے اطاعت کا حق ادا کرتا ہے، کیا وہ ناشکر گزاروں اور نافرمانوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی دن رات وہ سجدوں میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اور نافرمان اور ناشکرے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت گزار تھے، اور ساتھ ساتھ حنیفاً سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حنیف بھی تھے، یعنی ہر طرف سے کٹ کر، ہر باطل دین سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کے سچے دین کی طرف لگنے والے تھے. اب لغوی طور پر اگر ہم دیکھیں نا، ڈکشنری کا میننگ اگر ہم دیکھیں تو حنف جو ہوتا ہے اس کا معنی چلتے وقت پاؤں کا اندر کی طرف مائل ہو جانا ہے، اس کو کہتے ہیں حنف. اور حنیف اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پاؤں جھکا کر چلتا ہو، یعنی ایک طرف کو مائل ہو. تو ابراہیم علیہ السلام اس لحاظ سے حنیف ہیں کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک طرف لگنے والے تھے. بار بار آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے. وہ بس اللہ کی طرف ہی تھے، ہر طرف سے کٹ کر. کہ جیسے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا روایت میں کہ جب ان کو منجنیق سے پھینکا جا رہا تھا، ملک الموت میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ ہم آپ کو، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں پر پہ بٹھا کے لے کے چلے جاؤں. میکائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا حکم ہو تو میں بارش برسا دوں. انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو اتنا اعلیٰ درجے کا ان کا توکل تھا. تو اتنا یعنی ہر طرف سے ہٹ کٹ کے صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو لیے تھے. تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کیا فرمایا، وضاحت فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، نماز پڑھتے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہو، بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہو، ختنہ کرتا ہو اور غسل جنابت کرتا ہو، وہ حنیف ہے. یعنی ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف ہونے والا جسے کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں. آپ پکے موحد تھے، یعنی توحید پرست تھے. خود خانہ کعبہ تعمیر کیا، خود اس کا حج کیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ختنہ کیا، اور غسل جنابت تو آپ کے بعد عربوں میں زمانے جاہلیت میں بھی رائج تھا. غسل جنابت جاہلیت میں باقی سارا دن چلا گیا تھا، مگر یہ غسل جنابت ان لوگوں میں سے نہیں گئی تھی. تو جو ملت ابراہیمی کا ایک جز ہیں، تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کو بھی حنیفیت کا درس دیا ہے، جیسے کہ سورہ الحج میں ہے، تم سب کے سب حنیف یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور مشرک نہ بنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرک نہ ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے. وما کان من المشرکین، یہ جو آیت میں آیا ہے کہ وما کان من المشرکین، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، سورہ انعام میں بھی آ گیا ہے، یہاں پر بھی آیا سورہ نحل میں بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تم تو شرک کر رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں شریک ٹھہرا رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگے ہوئے تھے. ولم یک من المشرکین، اور مشرکوں میں سے قطعاً نہیں تھے، بلکہ کفر اور شرک سے سخت بیزار تھے. آپ نے کفر اور شرک کے تردید میں بڑے دلائل پیش کیے، اور توحید پرستی کے عملی دلائل کیسے پہنچائے؟ امت تک پہنچاتے رہے ہمیشہ سے. اب دیکھیں عراق میں جو بابل شہر تھا، وہاں پر جب وہ تھے تو کیا ہوا تھا؟ بادشاہ اور تمام لوگ آپ کے مخالف تھے، حتیٰ کہ ان کے سگے باپ اور پورا قبیلہ بھی آپ کے خلاف تھے. بابل جیسے وسیع عریض شہر میں، بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں، بہت ہی ڈیولپڈ اسٹیٹ تھا بابل، تو آپ کا ایک بھی حامی نہیں تھا وہاں پر. آپ تنہا وہاں سے
کفر اور شرک کا مقابلہ کرتے رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر مشرک لوگ اپنی نسبت ان کی طرف کر کے حقائق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وجہ سے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک تعریفی کلمات ہے کہ وہ حنیف بھی تھے اور قرآن جو آیت میں فرمایا جا رہا ہے ان کی تعریف میں کہ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ حنیفہ بھی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، ایک طرف کو ہو کے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ آگے کیا ہے؟ شاکرن لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، تو اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاکر لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو لوگ دعوے کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے، تو ان کو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اصل میں حنیف تھے، شاکر لِأَنْعُمِهِ، آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ ادھر مشرکین کا حال کیا تھا؟ یہاں پر یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے تھے مگر ان کا انکار اور ناقدری کرتے تھے۔ سب سے بڑی نعمت ان کے پاس کیا آئی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک تھی، جس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ روزی کے اس قدردان اور شکر گزار تھے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعریفی کلمات، اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ابراہیم علیہ السلام کے صفات مبارکہ کی، کہ کہیں اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے۔ وہ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ وہ مہمان نواز تھے، وہ بہت زیادہ، اور مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ مسافر کے انتظار میں رہتے، حتیٰ کہ جب فرشتے قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے اور آپ کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوئے، فما لبث ان جاء بعجل حنید، تو یہاں پر کیا ہوا؟ سورہ ہود میں آیا تھا کہ تو آپ فوراً بچڑا پکا کر لے آئے سامنے تاکہ مہمانوں کی خدمت کر سکے۔ قرآن پاک نے آپ کی یہ صفت بھی بیان کی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عہد پورا فرمایا۔ جب ابتلا کا وقت آیا، آپ کو آگ میں پھینک دینے کی تیاری ہوئی، تو آپ کو ذرا بھی تردد یا وہم نہیں ہوا، بلکہ حکم خداوندی پر راضی رہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں کہ جب ان کو آگ میں پھینک دینے کی تیاری ہو گئی تو آپ کو ذرا برابر بھی وہاں پر تردد نہیں ہوا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی تھے۔ اب دیکھیں، اصل تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے کے بعد میں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے چلے جائیں۔ ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور بہت ہی ثواب کی نیت سے بھی پڑھتے ہیں، اور بے شک ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کیسی تھی، ان کا یقین کیسا تھا، ان کا توکل کیسا تھا، ان کے اعمال کیسے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر جیسے انہوں نے کیا وہ ایسا عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ وہ خوشخبریاں سب کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیے، اور پھر آپ نے بھی ان احسانات کا پورا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر مکمل بھروسہ کیا، اور ایک لحظہ بھر کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے اگر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ سب سے اہم چیز سیکھنی جو چاہیے وہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلو ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں اپنے ایمان کے وفا کے ہر ٹیسٹ پہ پاس ہوتے چلے گئے۔
آپ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور ان کو چن لیا تھا، برگزیدہ بنایا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے انعامات سے ان کو نوازا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی طرف سے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوا کہ نافرمانی کی ہو یا اللہ کی یاد سے غافل ہوئے۔ اصل جو اہم چیز جو سیکھنے کے پہلو اس کے اندر جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اطاعت اور عبادت، اصل عبادت کیا ہے؟ اطاعت ہی اصل عبادت ہے، کہ ہم اطاعت کی جگہ پر وہ ہو جاتے ہیں، جھول کھا جاتے ہیں۔ عبادت میں تو ہر کوئی بندہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، قرآن پڑھتے، سب کرتے، لیکن جہاں اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ نہ بھی کرو تو چلتا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مکمل حیات مبارکہ ہم جب اتنے دن سے دیکھ رہے ہیں، اب سورہ صافات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پل پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر ٹیسٹ بھی تو ہے نا، ان کے اوپر کون سے ٹیسٹ نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ہر قسم کا ٹیسٹ آیا ان کے اوپر، تو ہر ٹیسٹ میں وہ بالکل کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اپنے باپ کے ساتھ میں انہوں نے دین کی دعوت دی، باپ نے کہا میں تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، کبھی زندگی بھر مجھے اپنی صورت مت دکھاؤ۔ بادشاہ کے ساتھ میں مکالمہ، شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا، شہر چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے۔ پھر جہاں گئے تھے دوسری بستی میں ہاران میں، وہاں پر بھی لوگوں کے ستارہ پرستش کرتے تھے، ان کو بھی روکا اس سے۔ پھر بعد میں آگ میں پھینکے گئے تب بھی، مطلب پھر اس کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام کا ہوا تب بھی ان کو چھوڑنے کا حکم ہو گیا، چھوڑ دیا۔ ذبح کرنے کا حکم ہوا، ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھا لی تھی۔ پھر ساری ان کی جو لائف کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہر پہلو میں آپ دیکھیں، اتنے دنوں میں ہم نے عبادات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ تلاوت کیسے کرتے تھے، وہ ذکر کیسے کرتے تھے، وہ روزے کیسے رکھتے تھے، ان کی راتوں کی عبادت کیسی ہوتی تھی، ان کی دن کی عبادت کیسی ہوتی تھی، ان کی صلہ رحمی، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ عام فہم زندگی جو آپ کی ہماری ہوتی ہے، وہی زندگی آپ ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حج میں دیکھیں کوئی بڑی عبادت نہیں ہوتی، حج کے لیے جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں کوئی بڑی عبادت نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے حج میں کرنے کے لیے جا کے؟ اطاعت ہوتی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہوتا ہے، وہاں پر جا کے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہوتی، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں تھک جاتا ہے بندہ، اپنے پیشنس کو ختم کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے پیشنس۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ حاجی واپس آ رہے ہیں، آپ پوچھیں ان سے کیا کیا ہوتی ہے سرگزشت کی۔ ہر انسان اپنا سوچتا ہے وہاں پر میرا سامان صحیح رہے، مجھے سونے کے لیے آرام سے جگہ مل جائے، سامنے والا بھلے اس کو بیٹھنے کو بھی جگہ نہ ملے، میں تو آرام سے سو جاؤں گی۔ تو یہ جو اصل عبادت وہی ہوتی ہے۔ حج کے دوران جو ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے ہمارا، وہ ہمارے نفوس کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے اندر کی رحم دلی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہم کتنے ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ آدھا پانی کا باٹل ہے، کیا ہم نے خود پی لیا یا کسی کو دے دیا؟ کہ دو بندے پیاسے ہیں، پانی ایک بندے جتنا ہی ہے۔ بات واش روم جانا ہوتا ہے، کوئی ضعیف انسان کو جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ سوچیں عصر کی نماز میں تو جماعت سے جا کے پڑھوں گی، بھائی رہنے دو، بوڑھوں کو کیا کرنا ہے، وہ یہاں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجھے جانا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ان کو واش روم جلدی جانا ہو، ضرورت ہو، تو کیا آپ نے اپنے حق کو ایثار کر کے ان کو موقع دیا؟ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے پورے کا پورا حج میں۔ یہاں کوئی عبادت ہے ہی نہیں، کہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 10 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، آپ نے 15 روزے رکھنے ہیں، آپ نے رات بھر کی عبادت کرنی ہے، آپ نے اور صرف سجدے میں رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، ادھر تک کچھ بھی نہیں، صرف یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جانا ہی عبادت ہے، کیونکہ وہ جانے میں انسان کی ساری ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم پڑھ رہے ہیں پوری کی پوری، وہی ان کی ترتیب مبارکہ یہی بیان کی جا رہی کہ انہوں نے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، اور ہر دور میں، عمر کے ہر پہلو میں، ہر حصے میں، ہر دور میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت میں گزار دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہاں پر اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ وَآتَيْنَاهُ ہم نے دی ان کو فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی نیکی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں بھی لمن الصالحین نیک لوگوں میں سے نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور جو صفت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا جس انداز میں، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، روزی میں فراخی عطا فرمائی، اور صاحب وجاہت اور کمال درجے کی اولاد دی، اور تمام حق پرست آپ کی عزت کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو نیکی اور شہرت عطا فرمائی، آپ کی اولاد میں سلسلہ نبوت قائم کیا، قیامت تک کے لیے آپ کے حق میں دعائیں ہونے لگیں۔ کیسے؟ ہم آخری امت کے لوگ بھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کے ساتھ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آل کے اوپر بھی درود و سلام بھیج رہے اور نبی پاک ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی سلامتی بھیج رہے. تو یہود اور نصارہ کا ان کا ایک غلط عقیدہ ہے نا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہے تو باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. آپسی اختلافات تو ہے لیکن اس کے باوجود وہ احترام کرتے ہیں. یہی دنیا کی بھلائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. پھر واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں بھلائی حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آخرت سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ آپ آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ایک مقتدا اور پیشوا بنایا، دین قیم اور صراط مستقیم پر چلایا اور سب لوگوں کو اسی راستے پر چلنے کا حکم دیا. تو آخرت میں بھی آپ اگلی صفوں میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں جو انسان جو کرتا ہے، ہماری روزانہ ہر دن جو گزر رہا ہے، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ ہماری آخرت کی کھیتی بنانے کا گزر رہا ہے. جو گزر گیا وہ ہمیں ہاتھ آنے والا نہیں ہے، جو آگے ہمارے ہاتھ میں اس کو کارآمد کرنے کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کا بیان بھی یہاں پر ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیمی کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی اختیار کریں. آپ کی ملت وہی دین حق اور دین اسلام ہے جو ابتدا سے چلی آ رہی. اب دیکھیں یہود جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ ایک سرٹیفیکیشن مل رہا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں ملت ابراہیمی پر ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان اتبع ملت ابراہیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی اختیار کریں. آپ کی ملت وہی دین حق اور دین اسلام ہے جو ابتدا سے چلا رہا ہے. دین تمام نبیوں کا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. اصل بات سمجھنے کی بہت اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دین ایک رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر نبی کا ملت بھی تقریباً سب کی ایک ہی ہے. دین اور ملت سے مراد موٹے موٹے اصول ہیں جو ہمیشہ یکساں رہیں. کسی بھی کتاب کوئی بھی دین کہیں بھی کوئی نبی آیا ہو ان کا دین ایک ہی ہوتا ہے، وحدانیت کا، توحید کا، رسالت کا اور حقانیت کا. یعنی کتاب جو وہ لاتے ہیں یا صحیفے لاتے ہیں اگر ان کو عطا کیے گئے ہو، ورنہ پھر مر کے اٹھائے جانے پر قیامت کے بارے میں، دوزخ اور جنت کے بارے میں تصدیق کروائی جاتی ہیں، اور نام اعمال کے تولے جانے پر اور جزا و سزا کے دن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں سب کے پاس. لیکن چند حلال اور حرام کی چیزوں میں اختلاف رہتا ہے زمانے کے حساب سے، اس قوم کے حساب سے وہاں پر کوئی چیزیں حلال کی جاتی ہیں، کوئی چیزیں حرام کی جاتی ہیں. اصول چینج ہوتے رہتے، تھوڑے بہت چینج ہونا، لیکن دین اور ملت ایک ہی ہوتی ہے موٹے موٹے طور پہ. تو مختلف انبیاء کی شرائع جو ان کی جو دین ہوتا ہے اس میں مکان اور زمان کی مناسبت سے بعض تبدیلیاں ہوتی رہتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی آپ اگر پتھر رگڑ گیا کہیں آگ نکالنا ہے، اس زمانے میں وحی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وحی کے سلسلے میں جب آیا تھا کہ وحی جو ہوتی ہیں وہ وحی ہر زمانے کے مناسبت سے ہوتی ہیں. ارتقائی مراحل ہوتے ہیں، ایولیوشنری ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، وہ حساب سے وحی بھی آتی رہی. اس زمانے میں ان کو جو تھا سود کا، تو سوچیں آپ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی سود کا سسٹم ہی نہیں تھا ہوگا، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال کے اوپر پیسے کھانے کا آیا. جب جس زمانے میں جو خرافات ہوتی تھی اس کے حساب سے جو قانون بھی آتے گئے اس وقت میں، لیکن مین جو کانسیپچول دین رہتا ہے وہ سیم رہتا ہے، بیس لائن چینج نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے مسائل اور جو اس کی جزیات ہوتی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی مصلحت کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے. البتہ ملت اور دین تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. وہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر اور ہر دین سے بیزار ہو کر صرف ایک اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے. آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ نے شرک کی 2 بار تاکیداً تردید کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک انسان ہوتا ہے نا، بالکل بھی احتمال نہیں تھا
نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کی حمایت کی ہو، تو یہ پکے موحد تھے، لہٰذا مشرکوں کو آپ کا نام لیتے ہوئے اور آپ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کچھ تو لحاظ اور کچھ تو شرم آنی چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ تو جتنے بھی دین کے معاملے میں کہنے والے ہوتے ہیں ان کو یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ابراہیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ اب اس کے 4 آیات تھے، اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان ابراہیم کانا امتن قانتن، ان بے شک ابراہیم کانا تھے امتن ایک امت، میں نے آپ کو بتا دیا ایک امت اس سے مراد ایک گروپ نہیں ہے، تو قانتن فرما بردار، للہ اللہ کے، حنیفہ ایک طرف ہو جانے والے، ولم یکو اور نہ تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، شاکرن شکر کرنے والا، لانعمہ اللہ کی نعمتوں کا، اجتباہ یعنی انہوں نے چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وہداہ اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ابراہیم علیہ السلام کو، الی صراط مستقیم، الی کی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے، وآتیناہ اور ہم نے دی ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وانہ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین یقیناً نیک لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، من سے، میں سے، لا یقیناً، صالحین نیک لوگوں میں سے، ثم پھر، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ان اتبع آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً ایک طرف ہو جانے والے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی جا رہی ہے، وما کانا من المشرکین، وما اور نہ، کانا تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بعث بعد الموت کے معنی ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانا، ٹھیک ہے، ہم نے کل کر لیا تھا تقدیر کے بارے میں، یہ عقائد چل رہے ہیں ہمارے، فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، کتابوں کے بارے میں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ملائکہ ہے، پھر اس کے بعد میں تقدیر کے بارے میں، پھر ابھی مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام جاندار مر جائیں گے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے۔ ایک مدت کے بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر وہ دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے، تو کیا ہو جائے گا، جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مر کے دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے، پھر صدیقین، شہداء، صالحین اور مؤمنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اب دیکھیں آخر میں کفار اور برے لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں جو ہے، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ جو شخص جس حال میں مرا ہے اسی حال میں اٹھے گا، شہیدوں کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، جس کی رنگت اور خوشبو زعفران کی طرح ہوگی۔ جو حج میں مرا ہوگا لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ہر شخص برہنہ اور غیر مختون یعنی بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید لباس دیا جائے گا، پہنایا جائے گا، ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے بعد اور رسولوں اور نبیوں کو، پھر ان کے بعد میں دوسرے لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کے مسائل انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں۔ اب دیکھیں ایک جو ہم کر رہے تھے، اسی کو تھوڑا وضاحت کریں،
کہ مر کے اٹھائے جانے کے بعد کا تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہے، محشر میں پھر جمع ہوں گے سارے اور پھر وہاں پر نام اعمال تولے جائیں گے۔ ایک پورے کا پورا سیکوینس ہے کہ محشر میں ہوگا کیا، جو کہ ہم مختلف صورتوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ سیکوینس آگے پیچھے ہوگا لیکن ساری چیزیں ہو کے رہے گی۔ پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے، حوض کوثر کے اوپر سے پانی پلایا جائے گا، اور پھر یہ جو سیکوینس ہے یہ آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے ممکن، لیکن ہونے والے سب ہیں کہ پہلے پل صراط پر سے گزریں گے، یا پہلے حوض کوثر میں پانی پئیں گے، یا پھر پہلے نام اعمال تولا جائے گا، اس کے بعد میں انسان کو وہ کیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سیکوینس آگے پیچھے مفسرین کے اقوال ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہو کے تو رہیں گی، اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے ہمیں۔ آگے جو ہم حمل کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے، یہاں پر فیملی پلاننگ کا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، خشکی اور سمندر میں رہنے، اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت زندگی گزار رہی ہیں۔ قدرتی نظام کے تحت جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرنا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر جو بھی جاندار ہیں اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کو رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اور جو دنیا میں آتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق پہنچاتے ہیں۔ انسانی پیدائش اور آبادی میں اضافہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام بھی کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا غلط ہے کہ آبادی کے اضافے سے لوگوں کو رزق میں تنگی ہوگی اور ضروریات زندگی مہیا نہ ہو سکے گی۔ ایسی سوچ اسلامی تعلیمات کے اصرار کے خلاف ہے، تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے اس میں تمہارے لیے بھی روزی رزق کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں گے، مگر ہم اس کو معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ اب دیکھیں لوگ فیملی پلاننگ کا جو کرتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے کھلائیں گے بچوں کو، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رزق پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، کون کس کو رزق دے سکتا ہے؟ جس کی جتنی حیات ہے، وہ جتنے ارواح دنیا میں آنے ہیں وہ آئیں گے ضرور، جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے رزق کا، اور وہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے انسان یہ نہ سوچے کہ ہم رزق دینے والے ہیں، رزق دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔